اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ پہ کچھ بات کرنے کا موقع فرمایا۔ بجٹ پہ آنے سے پہلے سر میں اپنی پاک آرمی ایئر فورس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جس مہارت سے انہوں نے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی اور ہمارا سر سرخرو کیا، تو ان کو بہت بہت مبارک۔ سر، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں بجٹ پہ تو بات کروں، لیکن اس ہاؤس میں ایک وزیر تک نہیں بیٹھا ہوا۔ ان کی سیریسنیس کا حال تو یہ ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں بجٹ پہ بات کروں یا پھر ادھر ادھر کی بات کرنا شروع کروں۔ ایک وزیر تو ادھر ہوتا کہ جو ہمارا پوائنٹ لکھ لیتا۔ لوگوں نے اتنی ضروری باتیں کی ہیں، یہ تو نان سیریسنیس ہے سر۔ نعمان صاحب، اس وقت 2 ڈپٹی سیکرٹری فائنانس کے اور ایک دو ڈپٹی سیکرٹری فائنانس کے نوٹس لے رہے ہیں۔ سر، میں ایک منسٹر کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں سر، یہ بجٹ بابو والا بجٹ پہ نہیں چلیں آپ کی یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ بجٹ پیش کریں۔ عوام کے پاس انہوں نے ووٹ جانا ہے، نہ کہ ان بابوؤں نے لینے جانا ہے۔ اگر ان میں اتنی عقل ہوتی تو آج پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبات منوائے نا، ورنہ یہ کیوں لگاتے سولروں کے اوپر 18% ٹیکس؟ کیوں کرتے تھے ان کے ساتھ زیادتی؟ سر، اس طرح سے ہم ان کے کولیشن جماعت کے پارٹنرز ہیں، ہمیں اس حد تک نہ لے کے جایا کریں کہ جہاں ہمیں ان کو کوئی نہ کوئی دھمکی دینا پڑے، کوئی آنکھیں دکھانا پڑے۔ ہمارا بجٹ پہلے کم کیا، اس کو پھر بڑھانا پڑا انہوں نے۔ کیوں کیا؟ ایسے چیزیں فیصلہ کریں نا۔ پوری دنیا کو پتا ہے کہ سولر کے اوپر اس وقت پاکستان میں کتنی مہنگی بجلی ہے۔ ہمارا بلاول صاحب کا پروگرام ہی سستی بجلی دینے کا ہے، 200 یونٹ فری دینے کا ہے، اس کے بعد بھی 18% ٹیکس لگایا۔ اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے، تو 10% پہ لے کر ہے۔ سر، میرا تو یہ مشورہ ہے کہ 10% سے بھی کم ہونا چاہیے، غریب لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، 0% ہونا چاہیے۔ خدا را اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے چلیں۔ پہلے میں ایک اور بات، چلیں جہاں ان کی بات کر رہا تھا، دوسری ایک اور بات ہے کہ ملک پہلے سے بہت بہتری کی طرف ہے۔ یہ ان کا سب کا ہمارا مل کے کام ہوا ہے، ملک بہتری کی طرف آ چکا ہے۔ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی تقریباً سنگل ڈیجٹ پر بھی آ جائے گا، تو بہت بہتری ہو جائے گی۔ سر، سب سے بڑا مسئلہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بزنس مین کو ان کو بھگانا ہے یا پاکستان میں لانا ہے۔ جس طریقے سے FBR کو پاورز دی گئی، سر یہ کوئی سوچ کی بات ہے؟ جس کو دل چاہے اٹھا کے پکڑ لو، جس کو دل چاہے آ کے بند کر لو، جس کو دل چاہے آ کے جیل میں بھیج دو۔ سر، ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے ملک چلتا نہیں ہے۔ سر، اللہ کے فضل و کرم سے 2008 سے میں اس ہاؤس میں ہوں، لیکن ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم ادھر رہے تنقید کی، ادھر رہے تو حق میں بات کی۔ کیا ایسا اس ملک میں نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک ساتھ بیٹھ جائیں؟ سر، ہم سب مجبوریاں سمجھتے ہیں، چاہے PTI کے لوگ ہوں، چاہے MQM کے لوگ ہوں، چاہے ہم ہوں۔ IMF کی کیا کنڈیشنز ہیں، ہم کوئی بے وقوف جاہل نہیں ہیں۔ ساروں کو ایک بار بٹھا لو، ملک کی خاطر ایک بار فیصلہ کر لو۔ ہم ایک قوم نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم ایک قوم بن جائیں تو اس ملک کو کہاں سے کہاں لے کے چلے جائیں گے؟ کیا ہم نے سیاست ہی کرنی ہے؟ ہر چیز میں سیاست کرنی ہے۔ جنگ ہو تو اس میں سیاست کرنی ہے، بلوچستان میں مسئلہ ہو تو اس پہ سیاست کرنی ہے۔ ہم نے کیا یہی سیکھ لیا ہے؟ کووڈ ہو اس پہ سیاست کرنی ہے۔ سر دیکھیے، ہمیں ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ آپ یہ حالت دیکھیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ PTI والوں کو بھی اس دور میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جی مل کے ہمارے ساتھ بجٹ بنا لو۔ اب بھی ہماری طرف یہ آفر ہے کہ سارے مل جائیں نا، اس بجٹ پہ مل جاؤ، اس کے بعد آپ کو جو تحریک چلانی ہے تحریک چلاؤ، جو کرنا ہے کرتے رہو۔ صوبہ آپ کا ہے، آپ کے صوبوں کے پاس فنڈ ہے، NFC ہم نے بنا کے دے دیا، سردار زرداری کی مہربانی، سب کے صوبوں کے پاس اپنے اپنے فنڈ۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، لیکن اس سے قوم تو ہم ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے بننا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سیاست کرنی ہے۔ سر، بڑا افسوس ہوتا ہے سوچ سوچ کے، دیکھ دیکھ کے کہ اس ملک کو ہم آگے کیسے لے کے چلیں۔ ہاں، اگر آپ کو ترقی دیکھنی ہے تو ہمارے سندھ چلو، آپ ہمارے سندھ چلو، میں آپ کو اسپتالوں کی پوزیشن دکھاتا ہوں۔ زیادہ دور نہیں چلو، میرے سکھر شہر چلو آپ، جہاں ہم نے 8 یونیورسٹیز بنا کے رکھ دی ہیں۔ آپ وہاں کا جا کے NICVD ہاسپٹل دیکھ لیں،
آپ وہاں کا جا کے صرف ایسا UT دیکھ لیں. ابھی جو ہم نے چلڈرن ہاسپٹل وہاں پہ بنایا ہے سندھ حکومت نے, وہ جا کے دیکھ لیں. کچھ بھائیوں کو ہماری تکلیف ہوتی ہے کہ کراچی میں ہم کیوں کام کر رہے ہیں. ان کو بھی سوچنا چاہیے کراچی شہر ہمارا شہر ہے, وہ سندھ کا حصہ ہے, کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ان کو یہ کہ جی کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کام کرا رہی ہے. پیپلز پارٹی نے تو اپنا سوچا ہوا ہے کہ اس نے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن پہ کام کر رہی ہے. آج اس کا بیٹا بلاول صاحب جس مشن پہ نکلا ہوا ہے, ان کے پاس وہ ایک آدمی ہی نہیں تھا کہ اس جیسا کہ وہ جا کے وہ مشن کو لیڈ کر سکے. پورے پاکستان میں انہوں نے اپنا نام روشن کروایا. پوری دنیا میں جس جس جگہ گئے ادھر کے اینکر کے پاس گئے, سب نے بلاول صاحب کی تعریف کی. اور جس طرح انہوں نے اس زمانے میں بھی PDM کی حکومت نے ایز اے فورن منسٹر کام کیا, میرے خیال میں تاریخ میں ایسا فورن منسٹر کوئی بھی نہیں آیا ہوگا. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ سر اب سکھر موٹر وے منصوبہ جو سب سے بڑی اس وقت سندھ کی تکلیف ہے, پہلے ایک یہ بتائیں کہ سندھ کیا پاکستان کا حصہ نہیں. ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ سندھ کی PSDP میں اسکیمیں کیوں نہیں دے رہے جی ہمیں. کیا ان کا حصہ نہیں ہے کیا سندھ؟ کیا ان کے دیکھیں پنجاب کو تو بڑا بھائی ہمیشہ قربانی دیتا ہے. پنجاب بڑا بھائی ہے, ان کو چاہیے قربانی دیں, چاروں صوبوں کو اس کے مطابق اسکیمیں دیں جس طرح پنجاب میں دی گئی ہیں. سکھر موٹر وے کا افتتاح PDM صاحب کی PDM گورنمنٹ میں اس وقت وزیر اعظم صاحب نے سکھر میں جا کے کیا تھا. وہ منصوبہ چلا گیا, 4 سال ہو گئے, صرف 15 ارب روپے رکھے, کیا مذاق چل رہا ہے. انہوں نے وہاں پہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے پہلی دفعہ سکھر کے لیے ایک پل منظور کرایا تھا. وہ آپ کی PSDP بک میں بھی آ گیا. پھر مہربانی ہوئی عمران خان صاحب کی, کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا سوچتے تھے, انہوں نے وہ منصوبہ ختم کر دیا. اس کے بعد پھر جب ہماری حکومت آئی اس میں انہوں نے کہ ہم وہ پل بناتے ہیں. وہ سر اس وقت سکھر کی ضرورت ہے, ہمارے 2 شہروں کے بیچ میں ہم جا نہیں سکتے, لیکن وہ پھر منصوبہ غائب. تو سر یہ ساری چیزیں ہمیں بیٹھ کے سوچنی پڑیں گی. میرے سکھر شہر کو ایک اسکیم نہیں دی گئی. سکھر شہر کو کیا انٹیریئر میں کوئی نہیں دی گئی ہے. سر ایسے تھوڑی چلنا ہے. اگر ایسے چلنا ہے تو 100 بسم اللہ, ایسے چلتا رہے گا چلتا رہے گا. کب تک ہم یہ برداشت کریں. اب سر حالت یہ ہے کہ سکھر شہر میں, حیدرآباد شہر میں, سندھ میں لوڈ شیڈنگ کتنی ہے سر؟ اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ برا حال ہے, لیکن کوئی توجہ دینے کے تیار نہیں ہے. سر گیس نہیں آتی ہے, سردیوں میں تو آپ بھول ہی جاؤ, گرمی میں بھی گیس نہیں ہے. سر گیس کی لوڈ شیڈنگ. سر یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایک بار ان کے ساتھ سلنڈر, کیا سلنڈر نہیں ملتے, ان میں آگ لگ جاتی ہے, لوگ مر جاتے ہیں, بلاسٹ ہو جاتے ہیں. حالت تو سلنڈروں کی بھی یہ ہو گئی ہے. اگر آپ کبھی غلطی سے آ جائیں تو میں آپ کو چائے بھی نہ پلا پاؤں, پھر کیا کریں گے؟ وہ آتے رہتے ہیں آپ سکھر, لیکن ایک سوال ہے کہ یہ جب آئیں تو پھر کیا کریں گے؟ ساروں کو سر ایک ری تھنک کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. بلاول صاحب ایک ہمارے نوجوان لیڈر ہیں, اور ان کی اپروچ, سوچ میرے خیال میں ان سب سے آگے. اب میرے خیال میں سر ایک مشورہ تو یہی ہے کہ آگے والی رائن کے جتنے لوگ ہیں نا, ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ تقریباً سارے 60 سال سے اوپر ہو گئے. اور انگریزوں نے یا گوروں نے یہ نظام اس لیے نہیں بنایا کہ 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ دے دے. اب ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے جو ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. ایک قانون اسمبلی میں پاس ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہو کہ بھائی جو 60 سال کراس کر گیا وہ تھوڑا گھر پہ آرام کرے, بچے سنبھالے, کیونکہ ان کو بات ہی نہیں سمجھ آتی نا جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. تو یہ سر میرا, اب اس میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی, خیر اب ہونے دیں. جو میرا مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ 60 سال والے ریٹائر ہو جائیں, ان کے نوجوان بچے آ جائیں جن میں عقل بھی ہو, سوچ بھی ہو, سمجھ بھی ہو, اور یہ ملک کو بہتر کی طرف چلا سکے. بہت بہت شکریہ. جی بھٹو.